الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد اس محفل میں موجود معزز علماء کرام، ائمہ مساجد، مشائخ عظام اور لائی کی صد تقریب عوام اہل سنت، قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء سے آیت نمبر 107 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیات مبارکہ کے تحت کچھ لب کشائی ہو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ دن وہ دن کہ جو سال میں سب سے زیادہ بابرکت دن ہے. اگر یہ دن نہ ہوتا تو پھر کوئی بھی دن نہ ہوتا. اگر شب میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو کوئی بھی شب نہ ہوتی. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب کریم نے اس بابرکت دن کے موقع پر ہمیں اس کے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے جمع کیا. انجمن محبان علی المرتضی کے زیر اہتمام اتنی پیاری محفل جس کا آج انعقاد کیا گیا، اور ایسے وقت میں کیا گیا کہ جس وقت لوگ چراغاہ دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیگر خرافات میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ لوگ گھر جا کر تھک کر سو جاتے ہیں، لیکن انجمن محبان علی المرتضی کے اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایسے وقت میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو سننے کے لیے اہتمام کیا. اور اتنی پیاری محفل دیکھ کر وہ دعا جو حضرت مولا علی کہ جن کی نسبت ان کی تنظیم سے بھی ہے، دعا کرنے کا دل چاہتا ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مایاناز کتاب جال حق میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کو سجانے کے لیے، اس میں چراغاہ کے لیے کئی فانوس کا اہتمام کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب فانوس چمکتا ہے تو اس کی روشنی جو ہے وہ پوری مسجد کو مزید روشن کر دیتی ہے۔ جب حضرت علی تشریف لائے اور انہوں نے مسجد نبوی کو روشن اور منور دیکھا تو پوچھنے لگے کہ آج ہماری مسجد کو کس نے سجا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور حضرت فاروق اعظم نے سجا دیا۔ حضرت علی نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے رب کریم کی بارگاہ میں، اے مولا، جس طرح عمر نے ہماری مسجد کو سجایا ہے، مولا ان کی قبر کو سجا دے۔ تو آج میں بھی اس محفل کو دیکھ کر اراکین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے مولا، جس طرح آج انہوں نے تیرے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے، اے مولا تو ان کے گھروں کو سجا دے، ان کی قبر کو روشن اور منور کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ روشن اور منور کر کہ مولا یہ قبر میں بھی تیری رحمتیں اور برکتیں لوٹتے رہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو ذکر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی انبیاء کرام کا جو ذکر ہے، یہ اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اور میں نہیں کہتا، بلکہ جامع الصغیر میں امام جلال الدین صاحب سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں امام سیوطی علیہ رحمہ کا مقام و مرتبہ اور انہوں نے یہ کتاب جامع الصغیر کس طرح لکھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں نہیں کہتا بنوری ٹاؤن کا جو بانی ہے مولوی یوسف بنوری، اس کا استاد مولوی انور شاہ کشمیری اپنی کتاب فیض الباری میں لکھتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بے شمار مرتبہ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، بے شمار مرتبہ۔ مولوی انور شاہ کشمیری آگے لکھتا ہے کہ بے شمار مرتبہ حضور علیہ السلام کی خواب میں انہیں زیارت نصیب ہوئی، لیکن جاگتی آنکھوں سے حالت بیداری میں، جیسے آپ مجھے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ مولوی انور شاہ کشمیری لکھتا ہے کہ حالت بیداری میں امام سیوطی کو 22 مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی، 22 مرتبہ۔ تو یاد رکھیے گا مولوی انور شاہ کشمیری نے امام سیوطی کی شان تو لکھی، یہاں پر روک کر میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، اسی لیے بیداری میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں، تو کیا مجھے بیداری میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ بیداری کے لیے حیات کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ مولوی انور شاہ کشمیری نے امام سیوطی کی شان تو لکھی، لیکن اس نے حضور علیہ السلام کی حیات کو بھی تسلیم کر لیا۔ ارے جب حیات ہے اسی لیے تو بیداری میں دیکھا۔ اگر معاذ اللہ بد مذہبوں کے عقائد کی بنیاد پر مر کر مٹی میں مل چکے ہوتے تو کیسے بیداری میں دیکھتے؟ امام سیوطی جب رات خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے تو حضور علیہ السلام کو احادیث سناتے تھے اور عرض کرتے رہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی آپ کی حدیث ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے، ہاں سیوطی میری حدیث ہے،
جب حضور علیہ السلام فرماتے ہاں میری حدیث ہے، امام سیوطی اسے کتاب میں لکھ لیا کرتے تھے. پھر دیدار ہوتا، حدیث سناتے، پھر حضور علیہ السلام فرماتے سیوطی لکھ لے، وہ لکھ لیتے. حضور علیہ السلام سے پوچھ کر امام سیوطی نے احادیث لکھی اور پھر ان احادیث کا مجموعہ جامع الصغیر کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا. یعنی وہ کتاب کتنی بابرکت ہوگی کہ امام سیوطی نے حضور علیہ السلام سے پوچھ کر احادیث اس میں نقل کی. اور مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. ایک مرتبہ امام سیوطی نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا خواب میں، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا سیوطی جنتی ہے؟ بھئی کہنا تو یہ چاہیے، حضور علیہ السلام کو فرمانا تو یہ چاہیے کہ اے سیوطی، جنت اور جہنم تو رب کریم عطا فرماتا ہے، مجھے کیا پتا کہ تو جنتی ہے یا نہیں، کہ تجھے جنت ملے گی یا نہیں. میں تیرے اعمال نامے دیکھوں گا کہ تیرے اعمال میں نیکیاں ہیں، اگر ہیں تو پھر رب کریم سے پوچھ کر تجھے بتاؤں گا کہ کیا تو جنتی ہے یا نہیں. لیکن حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا. حضور علیہ السلام نے برجستہ فرمایا کہ ہاں سیوطی تو جنتی ہے. امام سیوطی نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی رحمت جوش میں ہے، جو پوچھنا ہے آج پوچھ لو. امام سیوطی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت تو عذاب کے بعد بھی ملتی ہے. مسلمان، آپ نے سنا ہے علماء سے کہ مسلمان تو جو ہے اپنے گناہوں کے مطابق جہنم میں جلنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. امام سیوطی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت تو عذاب کے بعد بھی ملتی ہے. یہ سن کر حضور علیہ السلام مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا کہ اے سیوطی، تجھے جہنم کے بعد جنت نہیں ملے گی بلکہ تجھے تو ڈائریکٹ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. یہ بھی بشارت عطا فرماتی. اسی کتاب جامع الصغیر میں امام سیوطی حدیث نقل کرتے ہیں جس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کا ذکر، بزرگان دین کا ذکر، اولیاء اللہ کا ذکر، یہ گناہوں کا کفارہ. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں، کبھی خواجہ اجمیری کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کا ذکر کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہری طور پر ہم ان اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، باطن میں ہمارے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، باطن میں ہمارے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج کی یہ محفل کہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. آپ بھی عبادت میں ہیں اور الحمدللہ میں بھی عبادت میں ہوں. آئیے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رب کریم ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. حضور علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اور کیسی رحمت بن کر تشریف لائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں. اور یہ بات لازم ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ جب آپ سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں تو پھر آپ سارے جہانوں سے افضل و برتر ہیں. سارے جہان میں آپ کا کوئی مثل و بے مثال ایسے ہیں کہ کوئی آپ کے مثل ہو ہی نہیں سکتا. اتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں. اور حضور علیہ السلام جب رحمت للعالمین ہے
تو سب سے پہلی رحمت آپ علیہ السلام کی کس پر نازل ہوئی؟ تو یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی رحمت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وہ کیسے؟ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ گندم کھایا، آپ سے جو بھول ہوئی، جو سہو ہوا، آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں گریہ کیا کہ مولا میری بھول کو معاف کر دے۔ توبہ قبول نہ ہوئی، بھول معاف نہ ہوئی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مولا اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا مجھے میری بھول کو معاف کر دے۔ رب کریم فرماتا ہے اے آدم تو نے یہ نام کہاں سے سنا؟ آدم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اے مولا کریم جب تو نے میرے قالب میں روح پھونکی اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش پر یہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے میں سمجھ گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوگا وہ سب سے زیادہ کائنات میں تجھے محبوب ہوگا، اسی لیے مولا میں نے تیری بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر دیا۔ رب کریم نے جب یہ سنا تو فرمایا ہاں آدم محمد الرسول اللہ میرے محبوب ہیں، اور اگر میں محمد الرسول اللہ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور اے آدم کائنات کو پیدا نہ کرتا، اور اے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اور اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ میں نے تو ساری کائنات بنائی ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ رونقیں، یہ شادمانی، یہ چمک، یہ ستاروں کی چمک، یہ چاند میں جو روشنی ہے، یہ جو سورج کی شعاعیں ہیں کہ جسے ساری کائنات فیضیاب ہوتی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سمندر، یہ دریا، یہ آبشار، یہ پہاڑ، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اگر آپ دریا کے اندر مچھلیوں کو دیکھیں تو ایک ایک مچھلی کتنی خوبصورت پیدا کی گئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یوں محسوس ہوگا کہ رنگ برنگی مچھلیاں ہمیں ایسے لگیں گی کہ جیسے کسی پینٹر نے اس کے اندر پینٹنگ کی ہو، اتنی خوبصورت مچھلیاں۔ اور اسی طرح خوبصورت جانور، چمکتا ہوا چاند، یہ ستارے، یہ آبشار، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ سب کس کے لیے ہے؟ استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، کہ یہ آرائشیں، یہ چاند کا چمکنا، یہ سورج کی چمک، یہ دریا، یہ ستارے، یہ آبشار میں نغمات، یہ موجوں کی روانی، یہ سب کس کے لیے؟ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، ارے تجھے دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم ان کا میں، کہ پیارے تجھے دولہا بنا کر بھیجنا تھا، ارے تیرے استقبال کے لیے، تیری ولادت کی خوشی میں ان سب چیزوں کو سجایا گیا ہے، اس لیے اسے چمکایا گیا ہے کہ پیارے تو اس آب و گن میں جلوہ فرما ہونے والا۔ تو کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آپ کی رحمت حضرت آدم علیہ السلام پر، اور یہ یاد رکھیے گا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جسم اور روح، پہلے روح پیدا کی گئی یا جسم پیدا کیا گیا؟ پہلے روح پیدا کی گئی یا جسم پیدا کیا؟ سب سے پہلے روح پیدا کی گئی۔
کیا پیدا کی گئی؟ روح سب سے پہلے پیدا کی گئی، جسم بعد میں بنایا گیا۔ یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی روح ہے، اس کائنات کی جان ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے رب کریم نے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور عالمین جو ہے یہ جسم ہے، لہذا جسم کو بعد میں پیدا کیا۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، بلکہ اس بات کو اکابر دیوبند مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطب، یہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نشر الطب، انہی کے ادارے سے چھپی ہوئی ہے، دارالاشاعت کراچی اردو بازار سے، جس کا دل چاہے خرید کے دیکھ سکتا ہے، بعد میں یہاں آ کر میرے سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 5 پر مولوی اشرف علی تھانوی نے حدیث نقل کی، پہلی فصل نور محمدی کے باب میں، پہلی فصل نور محمدی کے باب میں، سنی حدیث۔ مصنف عبد الرزاق نے، یہ مصنف عبد الرزاق کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ مصنف عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اے جابر، جب میرا نور بنایا گیا اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا۔ ارے مجھ سے پوچھو تو میں کہوں کہ بنانے والا خدا تھا، پیدا ہونے والا مصطفیٰ تھا۔ یہ تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا، جسے دل چاہے وہ بعد میں دیکھ بھی سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام روح ہیں، تو روح کو پہلے پیدا کیا جاتا ہے، چنانچہ حضور علیہ السلام کے نور کو پہلے پیدا کیا۔ اور معاذ اللہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ٹکڑے کیے، اسے پھاڑا اور پھر نور سے اپنے حبیب کو پیدا کیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اچھا، بنایا روح اور جسم۔ روح نور محمدی ہے، جسم یہ عالمین ہے، یہ کائنات ہے۔ روح اور جسم اگر مل جائیں تو پھر ایک جان پیدا ہو جاتی ہے، ایک چیز چلنے لگتی ہے۔ روح الگ ہو، جسم الگ ہو تو کوئی چیز چلتی نہیں ہے، وہ حرکت نہیں کرتی، اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، کیوں؟ کہ وہ روح کی وجہ سے چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام روح کائنات ہیں اور یہ کائنات جسم ہے، تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پر ہمارا ایمان ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم موجود ہو اور روح نور محمدی موجود نہ ہو۔ چنانچہ ماننا پڑے گا کہ آج بھی یہ کائنات چل رہی ہے تو روح محمدی اس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ روح محمدی اس میں موجود ہے، اور جس دن
اس جسم سے عالمین سے روح نکل گئی تو پھر وہ دن قیامت کا دن ہوگا. پھر یہ آسمان آسمان نہ رہے گا، یہ زمین زمین نہ رہے گی، یہ سورج گر پڑے گا، یہ چاند گر پڑے گا، اور پھر سارا نظام درم برم ہو جائے گا، کیونکہ نور محمدی جو روح ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. وہ دن کائنات میں قیامت کا دن ہوگا. لہذا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پر اگر ہمارا ایمان ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام حیات ہیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم موجود ہو عالمین کی صورت میں اور رحمت نور مصطفیٰ موجود نہ ہو. اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کے لیے رحمت بن کر آئے. نوح علیہ السلام کی کشتی پر جب حضور علیہ السلام کا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا تو وہ سفینہ کنارے پر پہنچ گیا. ابراہیم علیہ السلام کی نار نمرود جو روشن کی گئی اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیا گیا تو وہ نار نمرود بھی سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی. حضور علیہ السلام کی رحمت انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نصیب ہوئی، اور جب حضور علیہ السلام اس کائنات میں آئے تو کفار و مشرکین کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے ہیں کہ رب کا عذاب بڑا شدید ہے، رب کا عذاب نازل ہو جائے تو کوئی بچ نہیں پاتا، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اس کے احکام کو نہیں مانو گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا. یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پچھلے انبیاء کرام کے واقعات ہمیں سناتے ہیں کہ قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا، قوم نوح کو تباہ کر دیا گیا، عاد و ثمود کو تباہ کر دیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی. تو ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ یہ بار بار کفار و مشرکین تکرار کر رہے تھے. سورہ انفال آیت نمبر 33 نازل ہوئی. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اللہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. ارے کیوں نہیں کرے گا؟ ارے اس لیے کہ آپ اس میں جلوہ فرما ہیں. جب آپ رحمت للعالمین بن کر ان میں جلوہ فرما ہے تو تمہارا رب ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گزشتہ امتوں میں انہوں نے ناپ تول میں کمی کی، عذاب نازل ہو گیا. انہوں نے زنا کیا، عذاب نازل ہو گیا. وہ لواطت کے مرض میں مبتلا ہوئے، عذاب نازل ہو گیا. اپنے نبی کی بات نہیں مانی، عذاب نازل ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں زنا کتنا عام ہے، ہمارے معاشرے میں شراب کتنی عام ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے میں ناپ تول میں کمی کتنی عام ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کتنی عام ہو چکی ہے. ارے جن گزشتہ امتوں پر عذاب نازل ہوا، کسی پر آسمان سے آندھی آئی تباہ کر کے لے گئی، ہوا کا عذاب آیا اور اٹھا کر انسانوں کو پتھر پر دے مارا، انسان چکنا چور ہو گئے، قوم برباد ہو گئی. کسی کی صورتوں کو بندر کی طرح بنا دیا گیا، کسی کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا، کسی پر طوفان اور سیلاب کا عذاب آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ تمام گناہ ہم میں موجود نہیں ہیں موجود، بلکہ تمام گناہ موجود ہیں. پھر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ تو سورہ انفال کی آیت رب کریم فرماتا ہے کہ محبوب میں انہیں کیسے عذاب دوں کہ پیارے آپ اس میں جلوہ گر ہیں. عذاب اس وقت بھی نہیں آیا، عذاب آج بھی نہیں آیا، لہذا ماننا پڑے گا کہ اجتماعی عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں.
آج بھی حضور علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں. وجود مصطفیٰ کی برکت سے آج اجتماعی عذاب ہم پر نازل نہیں ہوتا، حضور علیہ السلام کے وجود کی برکت سے. اور یہ کیسا وجود ہے کہ جب کفار و مشرکین نے حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے، کفار مشرکین نے آپ علیہ السلام کو شعب ابی طالب کی دشوار گزار گاٹھیوں میں بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، آپ علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، آپ علیہ السلام کو ایذا دیتے رہے، کچرے پھینکتے رہے، پتھروں کی بارش کی، آپ علیہ السلام خون سے لہو لہان ہو گئے، آپ کے نالے نے اقدس خون سے بھر گئے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں ان کے خلاف دعا کیوں کروں؟ ارے میں ان کے لیے عذاب بن کے تھوڑی آیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. اور رحمت للعالمین جو ہے یہ عالمین کے لیے رحمت ہوتا ہے، عذاب نہیں ہوتا. لہذا آج بھی ہم جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام اس کائنات میں ایسی رحمت بن کر آئے، ایسی رحمت بن کر آئے کہ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں بھی ان کی طرح انسان ہوں، میں بھی ان کی طرح انسان ہوں. مولا مجھے غصہ آتا ہے، اگر میں غصے میں کسی کے خلاف کوئی دعا کر دوں یا مولا میں کسی پر لعنت بھیج دوں اور اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو مولا میری اس خلاف دعا کو تو اس کے لیے رحمت میں بدل دے. حضور علیہ السلام نے دعا کیسے مانگی کہ اے اللہ میں ان کی طرح انسان ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ شخص کہے کہ مولانا آپ تو ممبر پر بیٹھ کر بڑے زور و شور سے یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو سراپا نور تھے، نور ہی نور تھے، اور یہاں حضور علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میں ان کی طرح انسان ہوں. یاد رکھیے گا کہ نبی اگر اپنی زبان سے کوئی چیز کہے تو یہ اس کے لیے عاجزی ہوتی ہے، یہ انکساری ہوتی ہے. یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی حضور علیہ السلام نے اپنا چھوٹا بھائی کہا، لیکن کوئی محدث یہ نہیں بتا سکتا کہ کبھی حضرت علی نے حضور علیہ السلام کو اپنا بڑا بھائی کہا ہو. کبھی بھی بڑا بھائی نہیں کہا، بلکہ وہ حضور علیہ السلام کو اپنا آقا اور مولا تسلیم کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ساری زندگی حضور علیہ السلام انہیں اپنی ماں کہہ کر پکارتے تھے، لیکن کبھی بھی فاطمہ بنت اسد نے حضور علیہ السلام کو بیٹا نہیں کہا، بلکہ اللہ کا رسول ہی فرمایا. کیوں؟ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور فاطمہ بنت اسد پر کتنا کرم کیا کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے لحد کے اندر جا کر تھوڑی دیر لیٹے. حضور علیہ السلام فاطمہ بنت اسد کی لحد میں جا کر تھوڑی دیر لیٹے اور لیٹ کر پھر باہر آ گئے. اور باہر آنے کے بعد آپ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. ارے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، نبی کا وجود کوئی فائدہ نہیں دیتا، وہ اس بات سے درس عبرت حاصل کریں. جب حضور علیہ السلام باہر آئے تو ارشاد فرمانے لگے کہ اب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں رکھ دیا جائے. میں نے اس قبر کو بابرکت بنا دیا
فاطمہ بنت اسد کو یہ قبر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. فاطمہ بنت اسد کو یہ قبر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. تو کیا مطلب؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور علیہ السلام کو بیٹا نہیں کہا. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ مولا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظالم کہا. کیا کہا؟ ظالم کہا. بطور عاجزی اپنے آپ کو ظالم کہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. کیونکہ نبی اگر کوئی بات کرے تو عاجزی اور انکساری کے طور پہ کرتا ہے، نہ کہ ہم بھی وہ بات دہراتے رہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے. ارے میں پوچھتا ہوں کیسے ہمارے جیسے تھے؟ ہمارے جیسے کیسے تھے؟ کسی صورت بھی ہمارے جیسے نہیں تھے. ہمارا پسینہ آئے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. ہمارا پسینہ نکلے تو بدبو، اور حضور علیہ السلام کا پسینہ نکلے تو خوشبو کی لپٹیں آتی. ارے تمہارا تو پسینہ بھی نبی کریم کے پسینے جیسا نہیں. اور کیسا پسینہ؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے تو ہمیں گلیوں میں زیادہ ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. کیوں نہیں ہوتی تھی؟ ارے ہم گلیوں سے گزرتے، جس گلی سے حضور علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو محسوس ہوتی ہم سمجھ جاتے کہ پیارے مصطفیٰ ابھی ادھر سے گزرے ہیں. شاعر کہتا ہے نا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، کہ آج بھی مدینے کی گلیوں میں محبوب کے پسینے کی خوشبو ہے. اور وہ کیسا پسینہ تھا کہ جب وہ عورت آئی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی خوشبو عطا فرمائیے. گرمی کا موسم تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت کل آنا اور اپنے ساتھ ایک شیشی لے کر آنا. دوسرے دن وہ عورت ایک شیشی لاتی ہے. حضور علیہ السلام اپنا پسینہ اس شیشی میں بھر کر اس عورت کو دے دیتے ہیں کہ جا اپنی بیٹی کی شادی ہے اس کو یہ پسینہ میرا لگا دے. جب دوسرے دن اس عورت کی بچی کی شادی ہوتی ہے تو وہ پسینہ مصطفیٰ جب لگایا جاتا ہے تو اس پوری مجلس میں لوگ بڑی عالی شان خوشبویات لگا کر آتے ہیں، لیکن خدا کی قسم راوی کہتے ہیں کہ جو خوشبو محبوب کے پسینے سے آتی تھی وہ خوشبو کسی اور پسینے میں یا کسی اور خوشبو میں وہ بات ہی نہیں تھی جو پیارے محبوب کے پسینے میں تھی. کوئی خوشبو دنیا کی، کائنات کی محبوب کے پسینے کی طرح نہ تھی. اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ بڑی حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں. امام نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ قداور عالم دین اور عالم اسلام کی نامور شخصیت گزرے ہیں. بعض علماء نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد بھی لکھا. دمشق میں آپ رہا کرتے تھے. آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک چھوٹی بچی میرے قریب سے گزری. بڑی خوشبو آ رہی تھی اس کے جسم سے، اور جب وہ گزری تو پوری گلی خوشبو سے مہک گئی. میں اس کے پیچھے دوڑا اور میں نے اس بچی کو پکڑ کے کہا کہ بیٹا تو نے کون سی خوشبو لگائی ہے کہ جس نے میرے دل و دماغ کو روشن کر دیا ہے؟ تو بچی کہنے لگی حضور میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی. امام نبھانی فرماتے ہیں کہ پھر یہ خوشبو کیسی ہے؟ ابھی تو جب گزری یہاں سے تو پوری گلی روشن ہو گئی خوشبو سے، مہک اٹھی، میرے دل و دماغ روشن ہو گئے خوشبو سے. وہ عرض کرنے لگی حضور جب بات کھلی ہے تو میں عرض کر دیتی ہوں. آپ نے حضور علیہ السلام کی وہ روایت سنی ہے کہ 1400 سال پہلے
ایک عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنا پسینہ اسے عطا فرمایا تھا۔ تو اس عورت نے اپنی بیٹی کو حضور علیہ السلام کا وہ پسینہ لگایا۔ اے امام نبھانی، میں اسی عورت کی اولاد میں سے ہوں، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل سے وہی پسینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول، ارے ان کے تو پسینے جیسا کوئی نہیں، تو ان کے جیسا کوئی کون ہو سکتا ہے؟ اور ہماری بغلیں جب جسم کا ایک حصہ دوسرے سے ملتا ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے۔ لیکن سنیے پیارے مصطفیٰ کی بغل شریف کا حال۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھی تھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو اتنے بلند فرمائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ ہماری بغلیں کالی اور پیارے مصطفیٰ کی بغلوں میں سفیدی نظر آنے لگی۔ ہے کوئی ان کے مثل؟ کوئی نہیں ہے۔ ہم نکاح کریں تو 4، پیارے محبوب نے 11 نکاح فرمائے، نکاح میں بھی کوئی ان کا مثل نہیں ہے۔ ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 فرض ہیں۔ حضور علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھیں، آپ پر تہجد بھی فرض تھی، نماز میں بھی حضور کی مثل کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے؟ مومنوں کے لیے شفا و رحمت ہے، مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ اگر قرآن کی آیت لکھ کر کسی کافر کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کے لیے شفا اور رحمت نہیں ہے۔ دم کر کے پانی پلا دیا جائے کفار و مشرکین کو تو ان کے لیے شفا اور رحمت نہیں۔ قرآن شفا اور رحمت کس کے لیے ہے؟ صرف مسلمان کے لیے، مومن کے لیے۔ لیکن آئیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ حضور علیہ السلام تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت، مشرکین کے لیے بھی رحمت، شیطان کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، انسان کے لیے بھی رحمت، چرند پرند کے لیے بھی رحمت۔ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں قرآن صرف مسلمانوں کے لیے رحمت، مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت۔ ارے جو قرآن صرف رحمت میں مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ انسان کیسے مصطفیٰ کے برابر ہو سکتا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مصطفیٰ کی مثل کوئی نہیں۔ اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی وسوسہ ڈالے تو کاٹ کر دیں اس کی یہ بات کہہ کر کہ مصطفیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ بات آگے نکل گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، مولا میں ان کی طرح انسان ہوں، اگر میں غصے میں کسی کے خلاف دعا کر دوں یا میں کسی پر لعنت بھیج دوں، امام مسلم نے بھی نقل کیا، تو مولا میری اس خلاف دعا کو اس کے حق میں رحمت بنا دے۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ اے ابن عباس جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر کے لاؤ۔ ابن عباس گئے اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے پیغام نہیں پہنچایا، صرف دیکھا کہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لوٹ آئے، عرض کی حضور امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ابن عباس امیر معاویہ کو بلا کر کے لاؤ۔ پھر ابن عباس گئے، پیغام نہیں دیا، صرف دیکھا کہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔
پھر آئے، عرض کی یا رسول اللہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عباس جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر کے لاؤ۔ پھر ابن عباس گئے، دیکھ کر کے آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف دعا کی، اور وہ دعا یہ ہے، امام مسلم حدیث نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کرے کہ امیر معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، امیر معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اس حدیث پاک کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں امیر معاویہ کو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ابن عباس نے پیغام نہیں پہنچایا، صرف دیکھ کر کے آ گئے، پیغام نہیں پہنچایا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ابن عباس اگر کہتے کہ امیر معاویہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تو فوراً کھانا چھوڑ کے آ جاتے حضور کی بارگاہ میں، لیکن انہوں نے بتایا ہی نہیں، وہ تو دیکھ کر آ گئے، تو اس میں امیر معاویہ کا کوئی قصور نہیں۔ بعض لوگ جو دشمنان امیر معاویہ ہیں وہ اپنے امام باڑوں میں بیٹھ کر بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے امیر معاویہ ایسے ہیں ویسے ہیں، دیکھو حضور نے ان کے خلاف دعا کی، بڑے خوش ہو جاتے اپنے ممبر پر بیٹھ کر۔ لیکن وہ لوگ نادان ہیں، انہوں نے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا۔ مسلم شریف کی جو حدیث، یہ حدیث ہے، یہ کس باب میں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یہ اس باب میں ہے، اس باب کا نام یہ ہے کہ اے مولا اگر میں کسی کے خلاف دعا کروں اور یہ یعنی جس کے خلاف دعا کروں اور وہ اس بات کا مستحق نہ ہو تو مولا میری اس خلاف دعا کو تو رحمت میں بدل دے، اس باب میں نقل کیا۔ لہذا کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور اگر یہ خلاف دعا، میں بد دعا نہیں کہتا کیونکہ بد یہ گندا ہے اور لبہائے مصطفیٰ بڑے پاکیزہ ہیں، تو لفظ بد حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا کہ حضور نے بد دعا دی، یہ مناسب لفظ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، بد دعا معاذ اللہ، کیونکہ بد گندا، زبان مصطفیٰ تو ایسی پاک ہے کہ ساری کائنات کو پاک کرتی، تو بد نہیں کہہ سکتے، یہ ہماری محبت گوارا نہیں کرتی۔ خلاف دعا کی کہ امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ دعا رحمت کیسے بنی امیر معاویہ کے حق میں؟ اس کا الٹ، اس کی رحمت کیسے بنی کہ اللہ امیر معاویہ کو تو بھر دے، امیر معاویہ کو خزانوں سے بھر دے، یعنی وہ خلاف دعا تھی، قصور نہ تھا، اب وہ دعا رحمت میں ایسے بدلی کہ امیر معاویہ کو مولا بھر دے۔ اور خدا کی عزت کی قسم ساری دنیا نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کریم نے ایسا بھرا کہ امام حسن کو آپ ہر مہینے 1,00,000 اشرفیاں دیا کرتے تھے امام حسن کو۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن ان قریب مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کروائے گا۔ لہذا امام حسن نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی صلح کروائی، اور پھر حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کی بیعت کی اور اپنی خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ تو امیر معاویہ ہر مہینے امام حسن کو 1,00,000 اشرفیاں دیتے تھے۔ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں آپ کو سناؤں۔ فقیر کی ایک کتاب ہے صحابہ کرام کی حقانیت، اس کے اندر اس فقیر نے شیعہ حضرات کے 50 اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ باہر اسٹول لگا ہوا ہے، یہ کتاب موجود ہے، جس کا دل چاہے حوالہ بھی دیکھ لے، پڑھ لے۔ بڑی حیرت انگیز بات، امام حسن تو بڑے سخی تھے اور ان کا تو گھرانہ ہی سخی ہے، کوئی خالی ان کے در سے نہیں لوٹتا۔ کہتے ہیں نا کہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، کہ مجھ پہ نیازی
کرم ہو گیا، دنیا کہتی ہے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ حضرت امام حسن کا تو گھرانہ ہی سخی تھا، بانٹتے رہتے۔ ایک مرتبہ امام حسن کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تقسیم کر دیے، اب تھوڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں رات سوئے تو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نواسا نے اپنے نانا کا دیدار کیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، بیٹا حسن کیوں پریشان ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، امیر مال ختم ہو چکا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امیر معاویہ کے پاس چلا جا۔ کیا فرمایا؟ امیر معاویہ کے پاس چلا جا۔ اب حضرت امام حسن امیر معاویہ کے پاس جیسے ہی گئے، امیر معاویہ نے 1,00,000 اشرفیاں اٹھا کے امام حسن کی خدمت میں دی تھی۔ یہاں پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زیارت کی اور بھیجا حضور علیہ السلام نے، اور وہاں امیر معاویہ نے فوراً 1,00,000 اشرفیاں عطا فرما دی۔ قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں امیر معاویہ کے خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے اور فرمایا ہوگا کہ اے معاویہ، تیرے پاس میرا بیٹا حسن آئے گا، اسے اتنی اشرفیاں دے دینا۔ حوالہ اس میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بات نکلی تھی رحمت کی، تو یہ رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی رحمت اور ایسی رحمت ہے کہ رب کریم نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس رحمت کے ملنے پر جشن منائیں۔ فرمایا سورہ یونس میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ کہہ دو کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں۔ جب رحمت اور فضل پر خوشیاں منانے کا حکم ہے تو جو نبی ساری رحمتوں کے سردار ہیں، ارے جن کے صدقے میں ہمیں ساری رحمتیں، سارا فضل اور سارا کرم ملا، ہر نعمت ہمیں نصیب ہوئی، تو اس آقا کی ولادت پر ہم کیسے جشن نہ منائیں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ مناؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں۔ تو یہ ایسی رحمت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ 12 ربیع الاول کے دن جو یوم ولادت مناتے ہو، حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 12 تھوڑی ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 12 نہیں ہے، اور پمفلیٹ بھی تقسیم ہوتے ہیں، اسٹیکرز بھی لگائے جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 12 نہیں ہے۔ میں آپ کو انہی کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں، دیوبندیوں کے مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی، اس کے والد مفتی محمد شفیع اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء، یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، مشتاق بک کارنر لاہور سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر مفتی محمد شفیع کیا لکھتا ہے، یہ دیکھیں۔ مفتی محمد شفیع لکھتا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا، اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روزہ دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک ایسا نرالا دن آیا کہ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ اور عیسیٰ کی پیشن گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ 12 ربیع الاول، یہ مخالفین کی کتاب ہے،
اور آگے آئیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جسے تھانوی صاحب اپنا مرشد مانتے ہیں، اور علماء دیوبند کے اندر ان کا بڑا مقام ہے۔ اپنی کتاب سیرت رسول، یہ بھی انہی کے مکتب دارالاشاد اردو بازار سے چھپی ہوئی ہے۔ بعد میں بھی آپ مجھ سے دیکھ سکتے ہیں، تقریر کر کے بھاگوں گا نہیں، کوئی دیکھنے آئے گا تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ پتہ بھی دیا ہے دارالاشاد کراچی اردو بازار میں، آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی صفحہ نمبر 12 پر یہ لکھا ہے کہ جس سال واقعہ اصحاب فیل پیش آیا، اس سال کے ماہ ربیع الاول کے دوشنبہ کے دن یعنی 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس میں بھی موجود ہے۔ یہ تو اکابر دیوبند۔ اب آئیے غیر مقلدین کے امام صدیق حسن خان بھوپالی کی کتاب الشمامۃ العنبریہ، یہ اوریجنل کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور کب لکھی ہے؟ 1300 سنہ ہجری میں یہ کتاب اس نے لکھی ہے۔ دنیا اسلام کے اہل حدیث غیر مقلد نواب صدیق حسن خان کو اپنا امام مانتے ہیں، اور اس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر یہ لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے اس نے بڑی حیرت انگیز بات لکھی، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ لکھتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ کہتی ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میرے شکم سے ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے اس نور کی وجہ سے مشرق اور مغرب کو چمکتا ہوا دیکھ لیا۔ یہ نواب صدیق حسن خان لکھتا ہے صفحہ نمبر 29 پر۔ یہی نہیں، اور آگے آئیے صفحہ نمبر 11 اور 12 پر لکھتا ہے اپنی کتاب میں، یہ عکس موجود ہے، لکھتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ذکر ولادت سن کر فرحت اور خوشی محسوس نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ ایسا آدمی مومن نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب موجود ہے آپ کے سامنے، کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ چیزیں دکھا رہا ہوں۔ اور اگر ان کے سارے عکس آپ نے پڑھنے ہوں تو یہ ہمارا رسالہ ماہنامہ تحفظ باہر اسٹال پر بھی موجود ہے، آپ اسے 20 روپے ہدیے میں خرید کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ساری تفصیلیں موجود ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم ولادت کا دن مناتے ہو، یہ معاذ اللہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ کرسمس مناتے ہیں اور تم اپنے نبی کی ولادت مناتے ہو۔ یہ جو تم جلوس نکالتے ہو یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ارے حضور علیہ السلام کی ولادت کوئی 12 ربیع الاول کو تھوڑی ہوئی، ارے 12 ربیع الاول کو تو ان کا وصال ہوا، اور وصال کے دن تو غم منایا جاتا ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ غم وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو، ہمارے مصطفیٰ تو زندہ ہیں اور رحمت بن کر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کے وجود کی برکت سے ہم گناہگاروں پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اس میں سارے دلائل شواہد کے ساتھ موجود ہے۔ باہر اسٹال لگا ہوا ہے، ضرور پڑھیں، سنیوں پڑھو، علماء اہل سنت کا لٹریچر پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ علماء کیا لکھتے ہیں، اہل سنت کتنا سچا مسلک ہے، اور ہمارا مسلک اتنا پاکیزہ اور اتنا طیب و طاہر ہے کہ بد مذہب بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اسٹیکر لگا ہوتا ہے کہ امام احمد رضا خان کے نزدیک ولادت کی تاریخ 8 ہے اور تم بریلوی ہو کر 12 کو مناتے ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا، جواب بعد میں دوں گا، پہلے میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ چلو تم کہتے ہو کہ امام اہل سنت کے نزدیک 8 ہے، کسی کے نزدیک 7 ہے، چلو 7 8 کو ہی منا لو یار، 7 یا 8 کو ہی منا لیا کرو، کبھی تو مناؤ۔ لیکن نہیں مناتے، کہتے نہیں یہ تو وصال ہوا تھا۔ اب سنیے امام اہل سنت نے کیا لکھا،
فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ کسی کے نزدیک حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 8 ہے، کسی کے نزدیک 9 ہے، کسی کے نزدیک 10 ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ جمہور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، تو جمہور کی بات مانی جائے گی۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق موتی سے دہلوی جو 11ویں صدی کے مجدد ہیں، کون سی صدی کے؟ 11ویں صدی کے مجدد، امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد، اور یہ 14ویں صدی چل رہی ہے۔ امام اہل سنت سے 200 سال قبل شیخ محقق اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں فرماتے ہیں، دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم پاکستان اور ہندوستان میں مناتے ہو، یہ بنگلہ دیش اور سری لنکا میں مناتے ہو، ارے عرب ممالک میں تھوڑی منایا جاتا ہے۔ ما ثبت من السنہ میں شیخ محقق لکھتے ہیں کہ 11ویں صدی کے اندر میں نے حرم شریف میں جا کے دیکھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر شب میلاد مصطفیٰ سارے عرب کے لوگ جا کر حضور علیہ السلام کے ولادت گاہ کے قریب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے۔ ارے وہ تو بریلوی نہیں تھے نا۔ آپ کہیں گے کہ اب تو کوئی نہیں جاتا، تو یاد رکھیے گا اب نجدی حکومت ہے، اور اس وقت اہل سنت کا یوں سمجھ لیجیے انہیں خدمت کا شرف حاصل تھا۔ اب نجدی ہیں تو وہ تو جانے ہی نہیں دیتے، اور آپ کو افسوس ہوگا سن کر کہ 12 ربیع الاول والے دن ویزا سعودی حکومت پاکستانیوں کے لیے بند کر دیتی ہے۔ ارے یہ جانتی ہے کہ یہ پاکستانی عاشق رسول ہیں، یہ 12 ربیع الاول کے دن اس لیے آتے ہیں تاکہ ولادت گاہ مصطفیٰ پر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں، اور ہم انہیں پڑھنے نہیں دیں گے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ 12 ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیوبندیوں کے امام مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطب کہتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا۔ سنیے تھانوی صاحب نے اس کتاب میں کیا لکھا، صفحہ نمبر 203 پہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور علیہ السلام کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا، یہ کہنا بالکل غلط ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا کہنا درست نہیں ہے۔ یہ تھانوی صاحب نے لکھا۔ اب تو اپنے امام کی بات مان لو، ہم غم کیوں منائیں؟ چلو مان لیا کہ وصال بھی ہوا، تو ہم غم کیوں منائیں؟ ارے ہمارے نبی تو زندہ ہیں۔ آپ جمعے کے دن عید مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بالکل تیار ہو کر مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ صحاح ستہ کی حدیث ہے، مسلم شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، کئی مقامات پر آئی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ یہ ایام کا سردار ہے۔ ارے یا رسول اللہ کیوں سردار ہے؟ فرمایا اس لیے سردار ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ جس دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا اور ولادت ہوئی، وہ دن عید ہو، وہ دن خوشیوں کا دن ہو، وہ دن ایام کا سردار ہو، تو جس دن آدم علیہ السلام کے آقا اور مولا اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن کیوں نہ ایام کا سردار بنے۔ تو اسی لیے شیخ محقق کہتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ السلام تشریف لائے وہ دن تمام دنوں سے افضل، جس سال حضور علیہ السلام تشریف لائے وہ سال تمام ایام سے افضل، تمام سالوں سے افضل۔ جس ماہ حضور علیہ السلام تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ ارے جس گھڑی حضور علیہ السلام تشریف لائے وہ گھڑی تمام گھڑیوں سے افضل، اور شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل۔ یہ شیخ محقق لکھتے ہیں ما ثبت من السنہ۔ کیوں کہ یہ سب میلاد کے ماننے والے تھے، لہذا حضور علیہ السلام کی ہم رحمت کا جشن مناتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا جشن منائیں، اور یہ جشن رحمت للعالمین کا جشن ہے۔ اس میلاد کے جشن میں کئی خوشیاں شامل ہیں۔ جب آپ علیہ السلام رحمت بن کے آئے، کیسی رحمت بن کے آئے؟ بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے،
بیٹی کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کفار و مشرکین اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے تھے۔ جب آقا آئے تو حضور علیہ السلام نے اس رسم کو ختم کر دیا۔ کیا مطلب کہ آج جشن ہے ان عورتوں کے لیے کہ جن کو میرے آقا نے عزت عطا کی۔ ان عورتوں کے لیے جشن ہے کہ آج ان کی آزادی کا دن ہے، ان کی عظمت کا دن ہے۔ اور یہ صرف جشن میلاد کا جشن نہیں، بلکہ ہم غلامی میں تھے، حضور علیہ السلام نے ہمیں غلامی سے آزاد کیا، چنانچہ ماننا پڑے گا کہ آج انسانوں کی غلامی سے آزادی کا جشن ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ہمیں قرآن عطا فرمائے، تو ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن صرف آمد کا جشن نہیں بلکہ قرآن مجید ملنے کا بھی جشن ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا جشن یہ صرف ولادت کا جشن نہیں عزیزان گرامی، اس میں کئی جشن شامل ہیں، اور ہم اسی لیے اس رحمت پر جشن مناتے ہیں کہ ہمیں آقا کی رحمت نصیب ہوئی۔ اور ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، لہذا میں اپنی اس گفتگو کو اس بات پر ختم کروں گا کہ حضور علیہ السلام کا میلاد بڑے جوش و خروش سے منائیں اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، علماء اہل سنت کی کتابیں بھی پڑھیں۔ یاد رکھیے گا آج ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اس لیے آج بد مذہب ہمیں بہکا کر لے جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے علماء کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دی، اسی لیے آج ہمارا یہ حال ہو گیا۔ آج معاشرے پر آپ نظر دوڑائیں تو ہمارے کتنے ایسے لوگ تھے عزیز و اقربا کہ جس میں کوئی گستاخ رسول بن گیا، کوئی گستاخ صحابہ بن گیا، کوئی غیر مقلد ہو گیا۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں کہ کل تک وہ میلاد مناتے تھے، آج وہ میلاد پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب علم ہم نے حاصل نہیں کیا تو بد مذہبوں نے ہمیں بہکا دیا، ہمیں بد مذہبوں نے اہل سنت سے خارج کر دیا اور ہمارے ایمان ڈگمگانے لگے۔ تو سنیوں اپنے علماء کی کتابیں پڑھو، عقائد کا علم سیکھو۔ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ نظر و نیاز کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، میلاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہو، اور لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ یہ مزارات پر کیوں جاتے ہو۔ یہ تمام سوالات کے جوابات ہمیں حاصل کرنے چاہیے۔ چنانچہ ہماری یہ کتاب صراط الابرار، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ 137 سوالات کے قرآن و حدیث کی روشنی میں بآسانی اس کے جوابات دیے گئے ہیں، اسے ضرور پڑھیں۔ باہر اسٹال لگا ہوا ہے، اس میں ضرور حاصل کریں۔ لوگ تنگ کرتے ہیں کہ تم بد مذہبوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے، پھر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو دوسروں کے پیچھے، سعودی عرب میں بھی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، پھر حج کیسے ہو جاتا ہے، نجدیوں کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اس کے لیے بھی وسوسے کو ختم کرنے کے لیے کتاب ہم نماز کس کے پیچھے پڑھیں بالکل مناسب 25 روپے ہدیے میں یہ بات اسٹال پر موجود ہے، پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ علم دین کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ پریشانی اور تکلیف اور رنج و ملال میں، کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں بہنوں کے رشتے نہیں آتے، کہیں آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر سے بیماری نہیں جاتی، تو اس کے لیے ایک کتاب دکھ درد اور بیماریوں کے علاج، اس میں 350 علاج موجود ہیں وظائف کی صورت میں، بالکل مناسب ہدیے میں باہر اسٹال پر موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے تم اپنے عقیدے ثابت کرو، ہم کو قرآن صرف دکھاؤ، تو قرآن مجید اور 100 عقائد، صرف قرآن مجید سے اہل سنت کے 100 عقیدے اس میں ثابت کیے گئے ہیں۔ بالکل بارعایت اور مناسب ہدیے میں مختصر کتاب ہے، 118 آیات اور معتبر تفاسیر سے 100 اہل سنت کے عقائد اس میں شامل کیے ہیں۔ اور آج کل ایک ہوا چلی ہے کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے، سزائے موت، یہ مولویوں نے بنایا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے
کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے؟ احادیث میں کہاں لکھا ہے؟ ارے حضور تو رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، اور تم جو ہے کہتے ہو گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہم نے ایک رسالہ ترتیب دیا ممتاز قادری نمبر کے نام سے۔ آپ کو اس میں ممتاز قادری کی تصویریں اور سارا ریکارڈ اور جتنی بھی دستاویزات سرکاری ہیں یہ سب اس رسالے میں موجود ہیں۔ 20 روپیہ ہدیہ میں باہر اسٹال پر موجود ہے، اسے بھی پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ گستاخ رسول کی، اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ گستاخ رسول تو کائنات کا اتنا بدترین مجرم ہے اور اللہ کا بھی اتنا بدترین مجرم ہے کہ گستاخ رسول کے لیے تو سزائے موت بھی کم ہے، اس کے لیے تو سزائے موت بھی کم ہے۔ میں تو یہ اکثر کہتا ہوں، چنانچہ اپنے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں، علم حاصل کریں، دیکھیں کچھ خرچ کریں تاکہ رب کریم میلاد کے صدقے ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ دیکھیے انہوں نے نہ جانے کتنا خرچہ کیا ہوگا، ایکو ساؤنڈ ہے، اسٹیج ہے، یہ چراگاہ ہے، یہ کناتے ہیں، صرف کس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ولادت کے موقع پر جتنا خرچ کریں گے اس کا بدلہ پیارے مصطفیٰ قیامت کے دن اپنے دستے حق پرست عطا فرمائیں۔ ان کا یہ ایمان ہے، اور اگر ان کے جذبات میں بڑھ جائے اخلاص تو یہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ رب کریم اس میلاد کی برکت سے، یہ سجاوٹ کی برکت سے محبوب کی شفاعت کو ان پر واجب کر دے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اسی لیے کچھ خرچ کریں اور پڑھیں۔ دیکھیں جیب سے خرچ کریں گے تو آپ کو پڑھنے کا شوق بھی ہوگا، یہ مفت میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہوگا آپ گھر جا کے اسے رکھ دیں گے، لیکن جو چیز اپنے پیسے سے خریدی جائے اس کی قدر ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا پیسہ اس پر لگایا ہے، اسے ضرور پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ نہیں پڑھ سکتے تو دوسروں کو دیں، جو لوگ بکواس کرتے ہیں انہیں دیں تاکہ ان کی زبانیں بند ہو اور ان کے وسوسوں کی یہ کاٹ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انجمن محبان علی المرتضیٰ کو رب کریم میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جتنے اراکین دامے درمے قدم سخنے جس طریقے سے بھی اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا، رب کریم تمام کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے روزگار میں رب کریم برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔